شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سب بولے سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ. آواز نہیں آ رہی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. میرے پیارو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، ابھی جو موسم ہے نا اس کے اعتبار سے حدیث میں سنا رہا ہوں. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے آمین کہو. اللہ سب کو حج نصیب فرمائے. جو حالول سے حج میں جانے والے ہیں یا قرب و جوار سے جانے والے، اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے، سعی مشکور عطا فرمائے، ذنب مغفور عطا فرمائے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور حج میں کوئی غلطی نہیں، کوئی فحش باتیں نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، وہ واپس حالول آئے گا، اپنے وطن آئے گا، ایسے آئے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. بولو سبحان اللہ. میرے پیارو، حج پر پہلے ہم ایک بات کر لیں، کیونکہ آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مرد ہمارے حالول میں، بہت ساری عورتیں اگر اپنا حساب کتاب لگائے، اپنی زمین کا، اپنی جائیداد کا، عورتیں اپنے زیور کا، وہ جو ہار پہنتی ہے یا جو بھی اس کے پاس زیورات گھر میں ہوتے ہیں، حساب لگائے. وہ الگ بات ہے کہ حج بہت مہنگا ہو گیا ہے. حج کمیٹی سے جاؤ تو بھی کم سے کم 4-5 لاکھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر پرائیویٹ جائے تو 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 16 لاکھ تک کی باتیں ہوتی ہے. حج اپنی جگہ بہت مہنگا ہوا ہے. دعا کرے کہ اللہ اس میں آسانی عطا فرمائے. لیکن بہت سارے مرد حالول میں، بہت ساری عورتیں، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ حج ان پر، آواز نہیں آ رہی ہے، حج ان پر فرض ہو گیا ہے. لیکن وہ کیا معاملہ ہوتا ہے، زیور بیچ دوں گی تو پھر کیا ہوگا، زمین بیچ دوں گا تو کیا ہوگا، کھیت بیچ دوں گا تو کیا ہوگا. حالانکہ اگر نبی پر بھروسہ ہو تو اللہ کا وعدہ ہے، میرے واسطے کرے گا تو کئی گنا کر کے اور عطا کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. بولو ہے کہ نہیں وعدہ. آج آپ کو میں بات بتاؤں، ایک حدیث وہ بتائی میں نے آپ کو کہ کوئی حج کرے اور کوئی غلطی نہیں، سب احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق، کوئی فحش بات نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے. یعنی یوں کہو کہ حاجی اللہ کے نزدیک بخشا بخشایا ہو جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. اور جس پر حج فرض ہو جائے، جیسا میں نے کہا کہ آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکیلے میں کوئی مفتی صاحب کے پاس جاؤ، آپ کو حالول میں، کالول میں، احمد آباد میں، بروڈا میں بڑے بڑے مفتیان کرام ملیں گے. آپ ان کے پاس جاؤ، سلام دعا کرو اور جا کر کہو کہ میرے پاس یہ پراپرٹی ہے، یہ جائیداد ہے، میری بیوی کے پاس یہ زیور ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے. جا کر کھل کے کہو اور پھر پوچھو مفتی صاحب مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ارادہ کرو کہ بہت جلدی حج کروں گا. بولو انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے، پورا مجمع بولے جس پر حج، آواز نہیں آ رہی، جس پر حج فرض ہو جائے اور پھر وہ حج نہ کرے، آئندہ سال 2 دکان ہو جائے گی، لڑکی کی شادی ہو جائے گی، وہ زمین خرید لوں گا. اور پھر کتنے لوگ کیا بہانہ کرتے معلوم ہے، چلو عمرہ کر کے آ جاوے. کیا کر کے آ جاوے؟ عمرہ نفل. بولو عمرہ
نفل قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا میرا بندہ میری بندی تو نے عمرہ کیا تھا نہیں کیا تھا. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا خود بھی عمرے میں جا رہا ہے, میری 2 بیٹیاں بھی چلے گی, میرا بیٹا بھی چلے گا, اور میرا چھوٹا چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا وہ بھی چلے گا, اور میری پھوپھی بھی چلے گی, اور خالہ بھی چلے گی, اور خالو بھی چلیں گے, سب عمرے میں جا رہے ہیں. میرے پیارو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. میں منع نہیں کرتا, کعبہ دیکھنا عبادت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جانا اس سے بڑھ کر کوئی برکت کی بات نہیں ہے, لیکن شیطان ہم کو گمراہ کرتا ہے. عمرے پر عمرہ, عمرے پر عمرہ. قیامت میں اللہ پوچھے گا نفل کام کیا تھا, اگر تو پیسہ جمع کرتا تو اتنے پیسے جمع ہوتے کہ تو حج کر سکتا تھا, تو نے فرض کو کیوں چھوڑا؟ اس کا جواب ہم کو قیامت میں دینا پڑے گا. اور آپ کو معلوم ہے جس پر حج فرض ہو جائے, بولو جس پر حج, آواز نہیں آ رہی, جس پر حج, اور نہ کرے نہ کرے نہ کرے, نہیں کیا, آئندہ سال, حالانکہ اس کی عمر 40 سال کی تھی اس وقت حج فرض ہو گیا, ابھی اس کی عمر 60 سال کی ہو گئی, پھر 65 ہو گئی, پھر 70 ہو گئی, حج نہیں, بس بعد میں. اور کیا کہتا وہ عمرہ تو کر کے آیا تھا نا, ارے وہ عمرہ نفل تھا, فرض تیرے اوپر آ گیا ہے. یہاں تک کہ کتنے لوگ ایسے ہیں حج نہیں کرتے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو گئے, اور زندگی میں حج, ارے بولو زندگی میں حج. ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ بھائی ہالول میں ہے یا کالول میں یا کہیں بھی ہے, دنیا کے کوئی بھی کونے میں ہے, ہمارے سورت میں ہے کہ گجرات میں ہے کہ مہاراشٹر میں, حج فرض ہو گیا مگر حج بولو نہیں کیا اور انتقال ہو گیا. کیا کریں گے ہم اس کے ساتھ؟ بھائی ہمیں خبر ملی وہ صاحب کا انتقال ہو گیا, مالدار تھے, حج نہیں کیا, ہم کیا کریں گے؟ ہم تو وہی کریں گے جو ہم کو کرنا ہے, وہ وہی کریں گے. بھائی اعلان کریں گے بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, بولو کریں گے نا, ہاں بولتے جاؤ, کریں گے نا. اس کے بعد میں اعلان ہوگا اتنے بجے جنازہ اٹھے گا, اس کے بعد اعلان ہوگا اتنے بجے جنازے کی نماز ہوگی, اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا, کفن بھی پہنایا جائے گا, اور جنازہ بھی اٹھے گا, جنازے کی نماز بھی ہوگی, قبرستان میں بھی جائیں گے, اور قبر میں دفن بھی کریں گے, اور دفن کرنے کے بعد جو کھانا کھانے کا اعلان ہوگا, کھلانے کا اعلان ہوگا, وہ بھی ہوگا. لوگ تعزیت کرنے کے واسطے بھی آئیں گے, جو فارمالٹیز کرنا ہے یا جو ریالٹیز کرنا ہے وہ سب ہوگا. لیکن کوئی ہمارے نبی کو تو پوچھے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ ہم نے تو غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, جنازے کی نماز بھی پڑھائی, قبر میں دفن بھی کیا, مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا, فاتحہ بھی ہوا, تعزیت بھی ہوئی, اور قرآن خوانی بھی ہوئی, سب ہوا. لیکن ہمارے نبی کو پوچھو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ابالی یموت یہودیا او نصرانیا. ہمارے نبی فرماتے جس پر حج فرض ہو جائے, پورا مجمع بولے گا, جس پر حج فرض ہو جائے اور حج نہ کرے اور موت آ جائے, ہمارے نبی فرماتے تمہیں جو چاہے وہ کرتے رہنا, لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں, ہو سکتا یہودی ہو کر مرا ہوگا یا عیسائی ہو کر مرا ہوگا, اسلام کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ورنہ کوئی اور فتویٰ دے ہوئے تو ہم کہیں گے او مفتی صاحب کہاں سے فتویٰ دیتے, تم کو جو من میں آتا وہ بولتے. یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے, یہ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین محمد الرسول اللہ. بلند آواز سے بولو صلی اللہ. ان کا فتویٰ ہے یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا, اسلام کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا. اس لیے کون کون آج دونوں ہاتھ اٹھا کر ارادہ کرے کہ یہ سال اگر مشکل ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن مفتی صاحب کے پاس جائیں گے, فتویٰ پوچھیں گے, اور انشاءاللہ آئندہ سال کون کون حج کے لیے تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, بولو انشاءاللہ, اور آمین بولو. اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے. اور آپ یہ سوچتے ہوں گے حج میں جاؤں گا تو 2-5 لاکھ میرے کم ہو جائیں گے, یہی سوچتے ہوں گے نا, حج میں جاؤں گا 2-5 لاکھ میرے کم ہو جائیں گے. آج میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ حج میں جاؤ گے اور اللہ بھروسے جاؤ گے تو اللہ کیا عطا کریں گے.